السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر پانے کا طریقہ اور اس کے اعمال۔ سوال ہے، کیا اعمال کریں کہ شب قدر نصیب ہو؟ اس کا جواب یہ کہ شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی ہے کہ وہ متعین طور پر معلوم نہیں ہے کب ہو۔ البتہ رمضان المبارک اور پھر خاص کر آخری عشرہ اور پھر اس میں بھی طاق راتوں میں اس کے ملنے کا زیادہ امکان ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتوں سے مراد 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 کی راتیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں رات کو عبادت کی کوشش کرے۔ اگر پوری رات مشکل ہو تو کچھ وقت ورنہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر تراویح پڑھے اور اس کے بعد 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے، یا سحری میں بیدار ہو کر 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی شب قدر اس کو مل جائے گی۔ باقی شب قدر کے اعمال تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اے اللہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ نہایت جامع دعا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبہ سے معاف فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر کیا اور چاہیے۔ شب قدر کے تعین اٹھانے کی ایک حکمت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ مختلف راتوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال کی ترغیب مقصود ہے تاکہ امت مختلف طاق راتوں میں خوب عبادت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ایک رات میں مخصوص وقت مخصوص عبادت کر لے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کی راتیں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر بند کس لیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی محنت فرماتے تھے اتنی محنت اور دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ لہذا امتی کو چاہیے کہ وہ تمام طاق راتوں میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفل نماز، تلاوت، درود شریف، دعاؤں، دیگر اذکار کا خوب اہتمام کرے۔ اور اس رات کا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تھوڑے تھوڑے سبھی اعمال کیے جائیں۔ اس طرح ہر قسم کے اعمال کا ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اسے شب قدر بھی حاصل ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔